الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں۔ میں نے آخری پبلک اردو اسپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں، تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت۔ میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ وہ ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ جہاں سے میں آیا ہوں،
मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर हैं। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर हैं, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के। लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट, एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में, जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त, स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था। हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन, 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट।
2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55, जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल हैं, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है
اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں, بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD. 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں, لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے. کتنے سال تک؟ 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا, پوچھے گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ, 7 کروڑ کا ایک کیمرہ, تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے, 15 سیٹلائٹ چینل, سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. پورا بجٹ آپ دیکھیں گے, یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے, تنخواہ سیم ہے, سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے, صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا ہے. تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے 4%, لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود کر اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے جو متاثر ہوا, اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا, ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے. تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا. ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 بلین خرچہ کیے, 10 کروڑ پاکستانی روپے. اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں, کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے, لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے, تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے, 18. جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا. جو غلط تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے, ہارڈ ڈسک لے سکتے, کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا, لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے, کیونکہ 2016 میں ہجرت کی, ابھی 8 سال ہو گئے, تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی, تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ, اس کا لینز, اس کا کیمرہ, اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ, تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے, اور انشاءاللہ ہمارا ایکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا, یہ نئی ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا, جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے آنجینر لینس, اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے. عام لینس آپ لیں گے آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں, لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینس ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2, جو آج کے تاریخ میں 8.6K ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے, یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے, اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو, اس کا وینیو ہم نے چینج کیے, اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے. اور پیچھے جو میدان ہے, جو باغ جناح کا 12 درہ, انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا.
تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہیں گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے. جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کریں، لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوور کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں. یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. لوگ اکثر بڑائی کرتے کہ میرے پاس رولز رائے ہے، میرے پاس لمبورگنی ہے. یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائے ہے، میرے لمبورگنی ہے. آپ رولز رائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی، آپ کو حساب کتاب ہوئے گا. آپ لیکن یہ اورجنل لینز اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. تو کیونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا، جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے، نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے، وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے پیغام کو، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان، ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے، سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو، کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بات مانیں گے، اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے
کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا، تقریباً 7 یا 8 سال پہلے، کہ جامعہ بنوری میں ماشاء اللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے، اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا، انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ، 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب، 2.65 بلین.